إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ معزز حاضرین، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں اللہ کی بندگی کرنے، اللہ کی عبادت کرنے، تراویح کی نماز پڑھنے، درس سننے اور اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ورنہ آپ دیکھیے بہت سارے بلکہ اکثر لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ معذور ہیں، جن میں سے کچھ نہ جانتے ہوئے کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس لا علمی کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ باہر گھومتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، نوجوان بچے وقت ضائع کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مسجد میں جمع ہو کر درس سننے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ معزز حاضرین، آج میں ایک موضوع لے کر آیا ہوں، لیکن میں موضوع شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تھوڑا مختصر لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس صورت میں آپ دیکھو لیلۃ القدر کی بہت ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید کو آسمان سے اتارا۔ دیکھیے قرآن کو نازل کرنے کی دو صورتیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر اتارنا، یہ پورا قرآن جب ایک ساتھ اترا تو لیلۃ القدر میں اترا، اور دوسرا اس دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا اترنا۔ غار حرا میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کر رہے تھے، جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اقرأ، تو یہ لیلۃ القدر ہی کی رات تھی۔ لیلۃ القدر یہی وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ علماء نے کہا ہے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، دیگر جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کیا، وہ کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ تو اس ماہ کی خصوصیت اور اس رات کی خصوصیت بہت بڑھ کر ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اہمیت بڑھانے کے لیے، اس کا مقام سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مقام کم نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسا کہ لوگ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ کتنا بڑا آدمی ہے، ویسے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اب کیلکولیٹ کریں گے تو 1000 مہینے 80 پر 3 سال سے بڑھ کر آتا ہے۔ ایک انسان کی عمر بھی اتنی نہیں ہوتی 80 پر 3 سال، اتنا انسان ایک رات عبادت کر کے، ایک رات اس کی قدر کر کے، ایک رات اللہ رب العالمین کو راضی کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ تو سوچئے کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے یہ، اس رات کو تلاش کرنا، اس رات میں جاگنا اور اس رات میں اللہ کی بندگی کرنا۔ صرف اتنا ہی نہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ کا حکم لے کر اس دنیا میں،
اور یہ رات کب تک ہے؟ صبح تک ہے، فجر تک ہے، یعنی طلوع فجر تک ہے۔ لہٰذا اس رات کو ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں جب داخل ہوتے تو اتنی محنت کرتے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے۔ آخری عشرہ یہ رمضان میں بہت اہم ہے۔ دیکھیے پورے مہینوں میں رمضان اہم، اور رمضان میں آخری عشرہ اہم، اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر اہم۔ اگر انسان اسی کو ضائع کر دے، اسی کو چھوڑ دے، تو پھر اس کا سمجھو بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا وہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے اذا دخل العشر شد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آخری عشرہ آتا تو اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت میں لگ جاتے، کسی بھی طرح کی سستی، کاہلی اور غفلت نہ کرتے، پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی نمازیں پڑھے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرے اور وہ بھی اللہ کو راضی کرے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا اس کی فضیلت کو بتاتے ہوئے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے، لیلۃ القدر کو قائم کرتا ہے، اس رات کو صحیح معنوں میں گزارتا ہے اللہ کی عبادت میں، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اور یہ رات کب تلاش کرنا ہے؟ یہ رات آخری کے 5 تاخراتوں میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 5 تاخراتوں میں اس کو تلاش کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اور اس میں اس رات کے آنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوگا اور محنت کرنا ہوگا، اجتہاد کرنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا، تب جا کر ہم کو اس کی فضیلت اور اس کا ثواب ملے گا۔ سوچئے 80 پر 3 سال کی عبادت کا ثواب ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم عام دنوں میں 1 گھنٹہ نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز، لیلۃ القدر میں یا تاخراتوں میں 1.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں۔ کتنا عبادت زیادہ کیے؟ صرف آدھا گھنٹہ زیادہ کیے۔ کیا آدھا گھنٹہ عبادت زیادہ کرنے سے لیلۃ القدر مل جائے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ پوری رات اس کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور اسی طرح اس رات میں محنت کرو، دعا کرو، استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو اور دیگر اچھے کام کرو، تب جا کر ہم کو اس رات کی فضیلت حاصل ہوگی۔ تو میرے حال یہ کچھ باتیں تھیں لیلۃ القدر کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اکثر دیکھیے ہمارے بچے رات میں جاگنے کو تو آتے ہیں لیکن نمازوں میں نہیں دکھتے، کہاں رہتے ہیں؟ باہر کھیلتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ چھوٹے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو مسجد کو لائے تو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، تاکہ وہ نمازیں پڑھیں، تاکہ ان کو بھی ثواب ملے، تاکہ ان کا جاگنا بھی ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، اور وہ بھی اللہ کی بندگی میں مصروف ہوں، اور ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ان کی وجہ سے دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو مسجد لاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے لائیں۔ معزز حاضرین، آج کے اس موقع پر، آج کے اس رات میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو اس عنوان میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کی محبت کیسی تھی اللہ کے نبی سے، اور ہماری محبت کیسی ہے۔
صحابہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیسے جذبہ تھا، اور آج اللہ کے نبی کی ہم کس طرح اور کس قدر اطاعت کر رہے ہیں۔ آج کی اس تقریر میں ہمیں یہ جاننا ہوگا، یہ فرق سمجھنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، تو یہ لوگ کل قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، جن پر اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ کون وہ لوگ؟ نبیین، نبیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ، شہداء، اللہ کے راستوں میں شہید ہونے والوں کے ساتھ۔ دیکھیے کائنات کی سب سے بہترین ہستیاں انبیاء اور رسل ہیں، اس کے بعد صدیقین اور شہداء ہیں، اس کے بعد والصالحین اور نیک لوگ ہیں۔ اتنے بہترین لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اتنے بہترین لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام ہوگا کل قیامت کے دن، اور جنت میں ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ ان لوگوں کی صحبت اور رفاقت ہمیں نصیب ہوگی کب؟ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ دوستی کتنی بہترین اور کتنی پیاری دوستی ہوگی۔ نبیوں کے ساتھ رہنا، نبیوں کے ساتھ جنت میں رہنا، یہ کتنی بہترین بات ہوگی، کتنی بہترین دوستی ہوگی، آپ خود سوچیے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، ایک روایت احادیث کے اندر ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ میرے نزدیک میری بیوی سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میرے نزدیک میرے بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میرے بیوی بچوں اور میرے جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اے اللہ کے نبی۔ لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو میری بے چینی کی حالت یہ ہو جاتی ہے، میں اتنا بے چین ہوتا ہوں کہ آپ کو جب تک دیکھ نہ لوں، آپ کا جب تک دیدار نہ کر لوں، تب تک مجھے چین نہیں آتا، تب تک مجھے سکون و قرار نہیں آتا۔ لیکن جب میں میری اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ مریں گے، آپ جنت میں جائیں گے تو آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ کا درجہ بلند ہوگا، آپ اونچے مقام پر فائز ہوں گے۔ لیکن اگر میں جنت میں جاؤں تو میں آپ سے نچلے درجے پہ ہوں گا، آپ کو جو مقام دیا جائے گا اس سے کم والا مقام مجھے جنت میں ملے گا۔ تو یہ سوچتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں، تو جنت میں آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت اور آپ کی دوستی نہ ملے تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں بھی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، رسولوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء، صالحین اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا حشر بھی انبیاء کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ تم رہو گی۔ تو سوچئے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جو دنیا میں سب سے بہترین ہستیاں نبیوں کے بعد کون ہے معلوم؟ صحابہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نبی کی صحبت ملی، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ وہ لوگ دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے افضل لوگ ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نبی کی صحبت نہیں ملی۔ اگر ہم نبی کی صحبت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہوگا، تب جا کر ہم ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہ سکیں گے۔ ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کب ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ماذا اعددت لها، تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب ہے، لیکن تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی زیادہ کچھ تیاری تو نہیں کی ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبب، المرء مع من احب، کہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوا، کیونکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اگرچہ کہ میں ان کے جیسے بہت بڑے بڑے کام تو انجام نہیں دے سکا، لیکن میں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ جنت میں رہوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں خادم رسول جو اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی۔ تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی فاسق فاجر برے لوگوں سے، فلمی ہیروؤں، کرکٹروں اور فٹ بال کے پلیئروں اور سیاسی لیڈروں سے محبت رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو انسان جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم کسی سے تعلق نہ رکھیں، کسی کے اندر نہ ہو، کسی کی صحبت اختیار نہ کریں، لیکن پھر بھی ہم اپنے دل میں ان سے محبت کرتے ہو تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی نبی سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس سے محبت کریں گے، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کی اتباع کریں گے، کس کی بات مانیں گے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، عروہ بن مسعود الثقفی یہ کفار قریش کی طرف سے صلح کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے نبی اور صحابہ کے پاس آتے ہیں۔ جب آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا تعامل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو حسن عمل تھا، حسن اخلاق تھے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کفار کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہ اے لوگوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی، میں بڑے بڑے ایران و روم کے بادشاہوں کی دربار میں گیا، لیکن محمد کے ساتھی جتنی عزت، جتنا احترام محمد کی کرتے ہیں، اتنا احترام کسی بادشاہ کو میں نے اس کے ساتھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے ماتحت کے لوگ ان بادشاہوں کی اتنی عزت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کی عزت کرتے ہیں۔ وہ آگے اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے تھوک بھی گر جاتا تو وہ زمین پر نہیں بلکہ صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا اور صحابہ اس کو لے کر اپنے جسم پر ملتے تبرک کے لیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک برکت والا ہوتا ہے۔ نبی کے بال اور نبی کی جو بھی چیز ہوتی ہیں، نبی کا پسینہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی چیزیں وہ برکت والی ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ برکت رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ بات ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو لوگ میوزیم میں بنا کے رکھتے ہیں نعل مبارک،
اللہ کے نبی کے بال، یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ نبی کے بالوں میں برکت ہے، نبی کے پسینے میں برکت ہے، نبی کے جوتوں میں برکت ہے، نبی کے لعاب اور تھوک میں برکت ہے، لیکن حقیقی ہونا چاہیے، اصلی ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، کون سی سند آپ کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی کا جوتا ہے؟ آپ کے پاس کون سی سند ہے کہ یہ کون سا ثبوت ہے، کون سا پروف ہے کہ اللہ کے نبی کا بال ہے؟ یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، پیسے کمانے کا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک چیز اصل ہوتی ہے، ایک چیز صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کے تھوک کی برکت صحیح ہے، لیکن آج کل جو لوگ اس کو بہانہ بنا کر غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس فرق کو ہمیں واضح کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی وضو کرتے، محمد وضو کرتے، تو وضو کا پانی زمین پر نہیں بلکہ صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتا، اس پانی کو لے کر صحابہ اپنے جسم پر، اپنے چہروں پر مل لیتے۔ وما يحدون الیہ النظر تعظیم اللہ، کوئی اللہ کے نبی کے آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھتا بھی نہیں، اتنی عزت کرتے تھے، اتنی تعظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے بارے میں کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کہتے تو سب لوگ خاموش ہو جاتے، کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اتنی عزت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے۔ زید بن الدثنہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو ایک مرتبہ کفار مکہ گرفتار کر لیتے ہیں، کفار مکہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، اور صفوان بن معطل ان کو خرید لیتا ہے۔ صفوان بن امیہ ان کو خرید لیتا ہے۔ صفوان بن امیہ کون ہے؟ امیہ کا بیٹا صفوان، یعنی وہ امیہ جو جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا، کفار کے ساتھ تھا، وہ اس کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے، اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے زید بن الدثنہ رضی اللہ عنہ کو خرید لیتا ہے۔ حالانکہ قتل کرنے والے یہ نہیں تھے، بس اس لیے خرید لیتا ہے کہ ایک مسلمان کو میں قتل کروں گا تو کم سے کم تھوڑا دل کو سکون ہوگا، یہ سوچ کے قتل کرتا ہے، اور ان کو اپنے غلام کو دے کر، اس کے غلام کو دے کر مکہ کے باہر تنعیم کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ ان کا قتل کرے۔ جب قتل کرنے کا وقت ہوتا ہے، کفار کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، ابو سفیان بھی وہاں پر ہوتے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے زید، آج آپ کے دل میں یہ تمنا، یہ خواہش، یہ آرزو ہوگی کہ آپ کی جگہ پر محمد ہو اور آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں۔ تو زید بن الدثنہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے کافروں، اللہ کی قسم، میری جان کے بدلے میں اگر نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں، مجھے یہ بھی منظور نہیں کہ میری جان بخش دی جائے، میری جان چھوڑ دی جائے اور نبی کے پیر میں اس کے بدلے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، یہ بھی مجھے پسند نہیں۔ اور یہی چیز خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، جب ان پر سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو کافروں نے ان سے بھی یہی سوال کیا، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو زید رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ اتنی محبت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب غزوہ احد کا موقع تھا، جنگ احد کا موقع تھا، کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے قریب آ گئے اور آپ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو آواز دی، کون ہے وہ جو آج ان لوگوں کو مجھ سے روک سکے؟ تو کچھ انصار کے صحابہ اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ایک ایک کر کے سب لوگ شہید ہو جاتے ہیں، سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگتے ہیں اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہیں۔ ان میں سے زیاد بن السکن رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ جب ان کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں،
جب ان کی سانس نکلنے کی، ان کی جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب بلاتے ہیں تو ان کو لوگ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کو اپنے رانوں پہ رکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی پر تیر برسایا جا رہا تھا تو اپنے ہاتھ آڑے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ 30 سے زیادہ زخم ان کے ہاتھ پہ ہو جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اتنے زخم وہ برداشت کر لیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، مقام بدر کو پہنچے تاکہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کا پلان تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کفار کا ایک بہت بڑا لشکر 1000 کی تعداد میں نکل کر مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تعداد تھی وہ بہت چھوٹی تھی، 313 اللہ کے نبی اور صحابہ کی تعداد تھی، تو اللہ کے نبی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ صحابہ سے مشورہ کیا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انصار کے جو سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نقید البحر لاخذناها، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر میں چھلانگ لگائے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا حکم کیوں دیا، ایسا حکم کیوں دیا، بلکہ آپ جو بولیں گے وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گی۔ اگر آپ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور مقداد رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا اے اللہ کے نبی ہم آپ سے وہ نہیں بولیں گے جو موسیٰ کے قوم والوں نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت واخوك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ کے قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے بھائی جاؤ اور لڑو، ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں گے، ایسا نہیں بولیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ لڑو اور آپ کے ساتھ ہم بھی لڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دیا اس کو آپ کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور اللہ کی قسم آپ برق الغماد تک، ایک بہت دور کا علاقہ تھا برق الغماد جس کا نام تھا، وہاں تک بھی اگر آپ اونٹوں کو دوڑانے کا حکم دے تو وہاں تک بھی ہم آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی صحابہ کی، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ جان تو نہیں دینا ہے، جان تو نہیں دینا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی جب بات کہی جائے، اتباع کرنے کی جب بات کہی جائے، جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آئے تو ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ پھسل جاتے ہیں اور ہمارا ایمان لڑکھڑا جاتا ہے۔ کوئی کسی ولی، کوئی کسی امام، کوئی کسی پیر، کوئی کسی اور کی اتباع کو اللہ کے نبی کی اتباع پر ترجیح دیتے ہیں۔ کتنی بڑی ظلم کی بات ہے، کتنی بڑی غلط بات ہے یہ۔ اور ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا غذا قطع، ہمارا لباس، ہمارا ہیئر سٹائل، ہمارا رہن سہن، سب کچھ غیروں کے جیسا ہے، کسی فلمی ہیرو، کسی کرکٹر، کسی فٹ بالر کے جیسا آج ہم بن سورے ہوئے اور سٹائل میں لگے ہوئے ہمارے آج نوجوان رہتے ہیں۔ اور آج ہماری نوجوان لڑکیاں ہر ہیروئن کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کے جیسے رہنے کی کوشش کرتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ کے خطبے کے لیے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اعلان کیا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے کے قریب آئے، تو جب اللہ کے نبی کو سنے کہ بیٹھ جاؤ تو مسجد کے دروازے پہ اللہ کے رسول کی اس اعلان پر بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہا تعال اندر آؤ، اور اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ اطاعت اور جذبہ بندگی۔ یہ جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے اللہ کا عذاب آئے اور آسمان سے اللہ کے عذاب کی شکل میں تم سر پتھر نہ برسے، تم پر پتھر اللہ نہ برسائے، اس سے مجھے ڈر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا، یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے کسی کی بات، کسی بھی شخص چاہے وہ کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بھی بات ترجیح نہیں دی جائے گی، مقدم نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے کسی مومن آدمی کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے، اس کی مخالفت کرنے کی اور اپنی طرف سے کسی مسئلے کو پیش کرنے کی اور کسی حکم کو لانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، سمجھ لو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گئے، بہت دور، بہت زیادہ گمراہی میں وہ لوگ چلے گئے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو سوچئے کہ کسی بھی آدمی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت، حکم کی مخالفت کرنے اور نافرمانی کرنے کی ہرگز بھی اجازت اور اختیار نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں غزوہ احد میں کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن جبیر اور صحابہ کو کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشیں گری ہو اور ہماری لاشوں سے پرندے کھا رہے ہو تب بھی اس پہاڑ سے نیچے نہ اترنا۔ تو سارے لوگ اتر گئے جب دیکھے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ نے اس کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے اتنا بڑا اور اتنی زیادہ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی صحابہ اس موقع پہ شہید ہو گئے۔ اس بات کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حمیدی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، میں نے حمیدی کو کہتے ہوئے سنا ایک مرتبہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس تھے، ایک آدمی آیا امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس، آ کر ان سے سوال کرتا ہے کہ اے شافعی، اس مسئلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اس مسئلے میں یہ حکم ہے، لیکن اس آدمی بعد میں پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا حکم ہے، تم کیا بولتے ہو؟ تو امام شافعی غصہ ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں عجیب بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اور تم پھر بھی پوچھ رہے کہ میرا کیا حکم ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے میرے حکم کا کیا اعتبار اور میرے حکم کی کیا حیثیت؟
دیکھو خود امام شافعی جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں، جن کی لوگ نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے میری بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو معزز حاضرین، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسئلے میں انہوں نے ایک موقف بیان کیا تو ایک دوسرا آدمی جو اس مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہے، تو اس مجلس میں جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ سے کہتے ہیں کہ تم ان کا جواب دو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کیا جواب دوں، وہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہے ہیں اور میں ان کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کی بات آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم بول دیں، کسی بھی آدمی کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کریں، ورنہ کیا ہوگا، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا۔ معزز حاضرین، یہ صحابہ کی اطاعت اور ہماری اطاعت کا فرق ہے، صحابہ کی محبت اور ہماری محبت کا فرق ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مختصراً یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت آخر کس لیے کرنا ہے، اس کی کچھ وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیں۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کو اللہ واجب قرار دے رہا ہے۔ اور ایک جگہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اللہ کے رسول جو تم کو دے اس کو لے لو، یعنی جو بات بولے اس کو مان لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ جب اللہ کا حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو اللہ کا حکم لینا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو اسی میں اللہ کی بھی اطاعت ہے، ہم اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو گویا وہ اللہ کی بات ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس لیے بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے اتنی محنت کیے کہ یہ ہمارے لیے مار کھائے، ہمارے لیے تکلیفیں سہے، ہمارے لیے مصیبتیں سہے، لوگوں کے طعنے سہے، ہر قدم پہ لوگ آپ کو تکلیف دیے، پھر بھی اللہ کے نبی صبر کرتے ہوئے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کیے۔ اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لا رہے، اس فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دو۔ اتنا فکر کرتے تھے اللہ کے نبی ہماری کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس فکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان گوا بیٹھے، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ دیکھیں کتنی فکر کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگوں، میری اور تمہاری مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی آگ سلگاتا ہے تو اس آگ میں چھوٹے چھوٹے پتنگے، کیڑے مکوڑے گرنے لگتے ہیں، وہ آدمی اس کو وہاں سے ہٹاتا ہے لیکن پھر بھی کیڑے مکوڑے اس میں گرتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ میری اور تمہاری مثال بالکل ایسی ہی ہے، میں تم کو تمہاری کمر پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے ہمیں اسلام ملا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم تک آسانی سے اسلام پہنچا اور ہم آسانی سے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا چاہیے، آپ سے محبت کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسلام وہ نعمت ہے جس پر انسان عمل کر کے، جس کو حاصل کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی کامیابی اللہ کے نبی کی بدولت ہمیں جب ملی تو کیا ہم اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے تو کیسے ہوگا؟
اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیں اس آیت پہ غور کرو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو، اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ کے رحمت کے ہم مستحق بنے، تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح دیکھیے ایک قبر میں جب انسان جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو فرشتے اس سے 3 سوال کریں گے۔ قبر کے 3 سوال مشہور ہیں۔ کیا سوال ہے؟ پہلا امر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تمہارا نبی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی کے بارے میں جاننا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ اس سوال کا جواب کیسے دے سکے؟ اس لیے بھی ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ اور اسی طرح آخری بات ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے کو ماننا ہے، ہمیں اللہ کے نبی نے جیسے زندگی گزارا ویسے ہی زندگی گزارنا ہے، جیسے نماز پڑھے ویسے نماز پڑھنا ہے، جیسے زکوٰۃ دیے ویسے زکوٰۃ دینا ہے، جیسے روزہ رکھے آپ ویسے ہی روزہ رکھنا ہے، جیسے حج کیے ویسے ہی حج کرنا ہے۔ اگر کوئی نبی کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ناقابل قبول ہے، اس کے منہ پہ وہ عبادت پھینک دی جائے گی، وہ مردود ہے، وہ عبادت رد کر دی جائے گی اور باطل ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی اطاعت ہی میں ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی، ورنہ ہماری عبادتیں ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ان سارے اسباب کی بنا پر ہمیں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا اور اللہ کے نبی سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ عنوان جو میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا مختصر انداز میں، اس لیے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر سیرت کے بارے میں کچھ بھی دلچسپی نہیں، سیرت کا کوئی بھی جانکاری نہیں، سیرت کے بارے میں تھوڑی سی بھی ان کو معرفت نہیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، سیرت کیا ہے، کچھ بھی بہت سارے نوجوانوں کے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم دنیا و آخرت میں نبی کے طریقے اور نبی کے وصفے ہی کے ذریعے سے کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز آج ہمیں سمجھنا ہے، اور ہر چیز میں چاہے ہمارے بال ہوں، ہمارے لباس ہوں، ہماری نمازیں ہوں، ہمارے عبادتیں ہوں، اور ہمارے ہر کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں، تبھی جا کر ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی، ورنہ ہماری عبادتیں قابل قبول ہرگز بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کو اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے ہر کام میں، ہر عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کرنے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی خاتمہ بالخیر ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔